الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالی نے اس امت کو جن افضلیتوں سے اور جس شرف سے نوازا ہے، ان تمام خوبیوں میں سے ایک بہت بڑی خوبی اجتہاد ہے، اور اس امت میں مجتہدین ہمیشہ اجتہاد سے کام لیتے رہے ہیں، اور جو کچھ کتاب و سنت میں ان کے سامنے آیا ہے، ان چیزوں کو، ان دلائل کو پیش نظر رکھتے ہوئے آنے والے نئے سے نئے مسائل کا ہر دور میں حل پیش کرتے رہے ہیں۔ اور اس اجتہاد کے بعد ایک دور ایسا تھا جب مجتہد کے اجتہاد کے ساتھ اس کے دلائل بھی لکھ دیے جاتے تھے کہ یہ مسئلہ قرآن کی فلاں آیت سے یا حدیث شریف کی فلاں جگہ سے فلاں مقام سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ اور پھر جب کتابیں بہت زیادہ لکھی گئیں تو ایک دور ایسا آیا کہ فقہا نے صرف مسائل کو لکھنا شروع کیا، اور انہوں نے کہا کہ اگر کسی انسان کو تفصیلی دلائل چاہیے تو وہ فلاں فلاں کتابوں سے رجوع کر لے، ہم تو سارے مسئلے کا خلاصہ بیان کر دیتے ہیں۔ آپ سے کوئی مسئلہ پوچھتا ہے کہ کیا کسی شخص کے مکان پر ناجائز قبضہ کرنا جائز ہے، کسی شخص کی زمین ہتھیا لینا جائز ہے، تو آپ یہی کہیں گے کہ یہ جائز نہیں ہے، اور وہ کہے کہ آپ اس کی دلیل بیان کیجئے کتاب و سنت سے، تو ظاہر ہے کہ ہر آدمی کتاب و سنت پڑھا ہوا نہیں ہوتا، وہ زیادہ سے زیادہ اپنی عقل سے بات کر لے گا، اس سے بھی زیادہ اگر عوام ہونے کی حیثیت سے اس کا علم ہوگا تو وہ یہ کہہ دے گا کہ اسلام نے ظلم سے روکا ہے اور یہ بھی ایک ظلم ہے۔ اب اس سے کوئی کہے کہ کتاب و سنت سے ثابت کرو کہ کسی کے مکان پر ناجائز قبضہ یہ درست نہیں ہے، ناجائز ہے، تو اب یہ تو وہ بتائے جس نے اللہ کی کتاب کو پڑھا ہو سنجیدگی سے ترجمے کے ساتھ، اور احادیث پر نظر ہو، اور وہ اس حدیث کو نکالے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی اگر کسی کی زمین میں سے ایک بالشت کے برابر ناجائز قبضہ لے گا تو قیامت میں 7 زمینوں تک اسے دھنسایا جائے گا، ایسا شدید عذاب اللہ کے یہاں ہوگا۔ اب یہ حدیث وہ شخص بیان کرے جس نے حدیث پڑھی ہے، ایک عام آدمی کو اس روایت کا کیا علم؟ تو بالکل ایسے ہی لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے قرآن کریم کی کوئی آیت لکھنا، کوئی حدیث لکھنا، اور اس کے دوسری طرف یہ لکھنا کہ فقہ یہ کہتی ہے اور فقہا یہ فتویٰ دیتے ہیں، اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ حربے اختیار کرنا خود ان کا کیا جواز ہے؟ ایک سادہ آدمی اور مسلمان وہ تو یہی کہے گا کہ جو کتاب و سنت میں آیا ہے ہمیں اسی چیز کی پیروی کرنی ہے، اور اگر فقہا کی فقہ اور یہ فتویٰ کتاب اور سنت کے خلاف ہے تو ہمیں اس پہ نہیں چلنا۔ مگر دھوکہ دینے والا آدمی وہ بعض اوقات کسی کے کہے سنے پہ دھوکے باز بن جاتا ہے، خود اسے بھی نہیں پتا ہوتا کہ فقہا نے یہ جو فتویٰ دیا ہے یہ خود اللہ کی کتاب ہی سے کسی اور جگہ سے ثابت ہوتا ہے، اور اس آیت کا وہ مطلب نہیں ہے جو یہ سمجھا ہے۔ مثلا اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرما دیا
کہ انما المشرکون نجس، کہ جو مشرک ہیں یہ ناپاک ہیں، اور یہ بیت اللہ کے قریب بھی نہ پھٹکیں اس سال کے بعد سورہ توبہ میں۔ اس کی وجہ یہ کہ ان لوگوں میں اعتقاد کی ناپاکی ہے اور عقیدہ ان کا خراب ہے، تو ان کی کوئی عبادت قبول نہیں، اس لیے وہ حج کے لیے مت آئیں۔ اور عامہم ھذا کا لفظ بھی فرما دیا کہ اس سال کے بعد، تو مراد یہ کہ حج کے لیے آنا چونکہ ہر سال ہی ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالی نے سال کا لفظ ارشاد فرمایا۔ اب اس آیت سے پتہ چلا کہ مشرکین جو حج کے لیے آتے تھے، اللہ تعالی نے کہا کہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ پھٹکیں، اور اس سے فقہا کیا سمجھے ہیں وہ تو بات ابھی عرض کرتے ہیں۔ اب کرتے یہ ہیں کہ ایک طرف قرآن کی یہ آیت لکھتی اور دوسری طرف یہ چیز لکھ کے لٹکا دی کہ حنفی فقہ میں ہدایہ میں یہ لکھا ہے کہ مشرکین کا، کافروں کا بیت اللہ میں داخلہ، حرم میں داخلہ جائز ہے۔ ایک آدمی آیت کو پڑھتا ہے، پھر اس فتوے کو دیکھتا ہے، فقہ کے اس مسئلے کو دیکھتا ہے، تو ظاہر ہے مسلمان ہے، خدا کا خوف ہے اس کے دل میں، وہ تو کہتا ہے میں نے آیت پر عمل کرنا ہے، اور کوئی اسے سمجھاتا نہیں ہے اور نہ سمجھا سکتا ہے کہ یہ جو آیت ہے اس کا مطلب یہ فقہا نے نہیں بیان کیا کہ مشرکین کبھی بھی مسجد حرام میں نہ آئیں، بلکہ حنفی فقہا یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ غلبہ، بلندی، طاقت، قوت کے ساتھ وہ کبھی بھی خدا کے گھر میں داخل نہ ہوں، جیسے کہ بادشاہوں کی عادت ہوتی ہے، فوج کی عادت ہوتی ہے کہ وہ کسی شہر کو پوری قوت کے ساتھ فتح کرتی ہے۔ اللہ نے فرمایا انہیں روکنا ہے۔ اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اور آپ نے فرمایا کہ 9 ہجری کے حج میں یہ اعلان ہوا کہ ارشاد فرمایا سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے کو کہ انہوں نے فرما دیا ہے کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج پر نہ آئے، تو معلوم ہوا کہ آیت کا مقصد حج اور عمرے سے مشرکین کو، کفار کو روکنا ہے۔ اگر مطلقاً داخلہ ممنوع ہوتا کہ بیت اللہ میں کوئی کافر جا ہی نہیں سکتا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو سکھائی تھی وہ اس کے برعکس ہیں، وہ کیوں ہوتی؟ اور اگر اس آیت سے مطلب یہ ہوتا کہ کافر کسی مسجد میں داخل ہی نہیں ہو سکتا، تو ابو داؤد میں کتاب الخراج میں طائف کی خبر کے بارے میں جو حدیث آئی ہے وہ اس سورہ توبہ کے بعد کی حدیث ہے کہ سورہ توبہ کے نازل ہونے کے بعد ثقیف قبیلے کا وقت حاضر ہوا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مسجد نبوی میں ہی ٹھہرایا۔ ایک جگہ یہ الفاظ آئے ہیں کہ فَضُرِبَ لَهُمْ قُبَّةٌ فِي الْمَسْجِدِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ان کے لیے خیمہ، ٹینٹ لگوایا۔ اور حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی مرسل روایت میں آتا ہے کہ آپ سے عرض کیا گیا کہ آپ ان کو مسجد میں اتار رہے ہیں، وہاں یہ قیام کریں گے حالانکہ وہ مشرک ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ شرک کا عقیدہ ناپاک ہے، اور باقی کافر کی وجہ سے، مشرک کی وجہ سے زمین تو ناپاک نہیں ہو جاتی۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی شخص کی، مشرک کی نجاست اعتقادی طور پر جو اس کے اندر ہے وہ اسے اس بات سے نہیں روک سکتی کہ وہ مسجد میں نہ جائے، وہ مسجد میں جا سکتا ہے۔ اسی لیے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سال کے بعد کوئی شرک کرنے والا مسجد حرام کے قریب نہ جائے، مگر ہاں کوئی غلام ہو، باندی ہو، ان کو کوئی ضرورت پیش ہو تو وہ جا سکتی ہیں۔ اسی لیے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما اس آیت کی یہی تفسیر کرتے تھے، اور وہ استثناء کرتے تھے ان کافروں کا جو غلام ہیں، جن کی ذمہ داری کسی مسلم اسٹیٹ نے قبول کی ہے، وہ بیت اللہ میں بھی جا سکتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کتاب الخراج میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے راوی ہیں کہ ایک عیسائی بغرض تجارت آیا اور اس سے عشر لیا گیا اس کی زمینوں پہ، دوبارہ آیا پھر اس سے عشر کا مطالبہ کیا گیا، نہ یہ عشر زمینوں کا نہیں، غالباً ٹیکس مراد ہوگی اس سے، پھر اس سے ٹیکس کا مطالبہ کیا گیا، تاجر تھا نا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جو مکہ مکرمہ میں حرم میں خطبہ دے رہے تھے اور یہ فرما رہے تھے کہ ان اللہ جعل البیت مثابۃ للناس، اللہ نے اس گھر کو لوگوں کے لیے بار بار آنے کی جگہ بنا دیا ہے، تو اس عیسائی نے اٹھ کے کہا کہ امیر المومنین زیاد ابن حدیر جو آپ کی طرف سے ملازم ہیں حکومت کے، مجھ سے بار بار یہ ٹیکس مانگتے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سال میں صرف ایک دفعہ دینا، یہی وہ چیز ہے جس کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مسجد حرام میں، بیت اللہ میں اگر کوئی ایسا کافر آتا ہے جس کی اسٹیٹ نے ذمہ داری لی ہے امن امان کے ساتھ، تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے ہے، اور قرآن نے جو کچھ کہا ہے وہ اس لیے کہ وہ حج کے لیے شرک کے اعتقاد کے ساتھ یا قوت اور طاقت سے بیت اللہ میں داخل نہیں ہوں گے، ویسے عام طور پر کسی بھی مسجد میں کافر کا داخل ہونا منع نہیں ہے۔ دیکھا آپ نے، اب قرآن کریم کی ایک آیت کو اور حدیث کو لکھنا اور پھر اس کے مقابلے میں حنفی فقہ کو لے آنا کہ فقہا یہ کہتے ہیں اور قرآن و حدیث میں یہ آیا ہے، یہ دھوکہ دینے کی باتیں ہیں۔ اس لیے بڑا گہرا اور ٹھوس علم چاہیے، اور اس علم کے ساتھ ساتھ عقل، اور ان دونوں سے بڑھ کے اللہ کا خوف چاہیے کہ انسان اپنے علم سے لوگوں کو گمراہ نہ کرے۔ حدیث میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے علم حاصل کیا لتماری بالسفہاء، تاکہ لوگوں کو بے وقوف بنائے، یا یہ کہ لوگوں میں شہرت حاصل کرے اپنے علم کی وجہ سے کہ لوگ اس کو بڑا صاحب علم گننے لگیں، یا یہ کہ وہ انسان اس علم کی وجہ سے دنیا کمائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہو فی النار، جہنم میں جائے گا ایسا عالم دین۔ تو کبھی اپنے علم کا غلط استعمال نہ کرے۔ جو مسئلہ پچھلی کئی نشستوں سے بیان ہو رہا ہے فاتحہ خلف الامام کا، کہ امام کے پیچھے نماز میں فاتحہ پڑھی جائے یا نہ پڑھی جائے، اگر یہی اسی حد تک رہتا کہ ایک طبقہ کہتا ہے پڑھی جائے اور دوسرا طبقہ کہتا ہے نہ پڑھی جائے، کوئی حرج نہیں، آزادی ہے، لڑائی جھگڑا تھوڑا ہی ہے، ہر کوئی آدمی اپنے کام کرے، اپنے مسلک پہ عمل کرے۔ مگر جب بات اس سے بڑھتی ہے اور برسر بازار علل اعلان لوگ لکھتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں کہ نماز ہی نہیں ہوتی، اور جن کی نماز نہیں ہوتی وہ کافر ہو گئے، اور چونکہ وہ تقلید کرتے ہیں اس لیے مشرک ہو گئے، تو پھر دیانتداری کا اور غیرت کا تقاضا ہے کہ انسان اس شدت پسندی کو کم کرنے کے لیے بولے، اگرچہ کیسی کراہت کے ساتھ بولنا پڑے جیسے کہ اس وقت ہے، مگر کہنا پڑتا ہے تاکہ کوئی آدمی اپنی کم فہمی کی وجہ سے کسی غلط راستے پر نہ چل پڑے۔
یہ دیکھیے، جب حدیث کی بات ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ فتح فرمایا ہے 8 ہجری میں، اور 8 ہجری میں اور کیا کیا ہوا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح مکہ کے بعد اسی سال میں طائف کا حصار بھی ہوا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حوازن سے بھی جہاد کیا، اور حنین بھی ہوا، اور حنین اور ان ساری چیزوں کے بعد طائف کا حصار ہوا، اور طائف کے محاصرے کے دوران ان لوگوں کے کچھ غلام بھاگے ہیں 8 ہجری ہی میں، اور وہ آ کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ یہ جو لوگ بھاگ کر آئے تھے، ان میں ایک صاحب، یہ جو ڈول ہوتا ہے نا کنویں پر جس سے پانی نکالتے ہیں، چرخی اسے کہتے ہیں، ڈول بھی کہتے ہیں، ان میں ایک صاحب تھے نفع بن مسروح، وہ غلام تھے، اور اس ڈول پر یا چرخی پر لٹک کے قلعے سے نیچے اترے اور فرّ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم واسلم علی یدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھاگے اور آپ کے دست مبارک پہ اسلام قبول کیا، وَأَعْلَمَهُ أَنَّهُ عَبْدٌ، اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں ان قلعے والوں کا غلام ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا۔ طبقات ابن سعد میں اور سیر اعلام النبلاء میں ذہبی رحمت اللہ علیہ نے اس کی 3 جلد میں سیر کی یہ لکھا ہے۔ اور بڑے مقام کے یہ آدمی تھے نفع بن مسروح، یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں شامل ہو گئے، اور ثقیف کا قبیلہ آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ جب اسلام قبول کرنے کے لیے، تو اہل طائف کے جو سردار تھے ان کے، انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول جو غلام ہمارے آپ کی طرف بھاگ کر آئے تھے، آپ اب ہمارا اسلام آپ قبول فرمائیں اور ان غلاموں کو ہمارے پاس واپس بھیجیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا افعل، میں کبھی یہ نہیں کروں گا، اولئک اطفاء اللہ، یہ وہ ہیں جنہیں اللہ نے آزادی دی ہے۔ منع فرما دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور ایک جگہ یہ آیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کے اور میرے آزاد کردہ غلام ہیں۔ بکرا چونکہ ڈول یہ چرخی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور حضرت نفع رحمت اللہ رضی اللہ عنہ اس کے ذریعے آئے تھے، تو لوگوں نے انہیں کہا کہ ابو بکرا، ڈول والا، چرخی والا، اور حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ خود کہتے تھے کہ میں نفع بن مسروح ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ اور ان کا اسلام بس یہ دیکھ لیجئے کہ 8 ہجری کا ہے، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے کل 2.25 برس پہلے کا، اور یہ زندہ رہے ہیں بہت دیر تک، 52 ہجری تک۔ اور ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں جہاں 52 ہجری کے واقعات نقل کیے ہیں کہ 52 ہجری میں کس کس کا انتقال ہوا اور 51 ہجری میں، تو انہوں نے باب باندھا ہے کہ 51 ہجری جب داخل ہوئی ہے تو اس میں کیا کیا چیزیں ہوئیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ ان کا انتقال 51 ہجری میں ہوا ہے، اور بعض کا خیال ہے کہ 52 ہجری میں۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ نے ان کی نماز پڑھائی تھی جنازے کی،
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو برزہ رضی اللہ عنہ کو اور انہیں آپس میں بھائی قرار دیا تھا. بڑے متقی، اللہ سے ڈرنے والے. انتقال کے وقت ان کے بیٹے حاضر تھے اور انہوں نے طبیب کو لانے کی کوشش کی تو انہوں نے انکار کر دیا. طبیعت اور خراب ہوئی اور جب موت کے آثار شروع ہوئے تو فرمایا این طبیبکم، تمہارا وہ جو ڈاکٹر طبیب جو تم نے لانا تھا کہاں گیا؟ اور پھر فرمایا لجردھا ان کان صادقا، لے آؤ اسے اگر وہ سچا ہے تو اب یہ جو چیز سامنے آ رہی ہے مجھ سے ہٹا دے، اس موت سے کسی طرح بچائے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ان کا انتقال ہوا. اسلام قبول کیا انہوں نے 8 ہجری میں اور انتقال ہوا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں 52 ہجری میں. یہ ہیں ابو بکرہ رضی اللہ عنہ. اور ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث صحیح بخاری میں، ابو داود میں، نسائی میں، مسند احمد میں اور کتنی ہی جگہوں پہ، مشکات شریف میں، ہر جگہ آئی ہے. اور صحیح بخاری میں جو الفاظ آئے ہیں اس حدیث کو سن لیجئے. یہ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ ہی کی روایت ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مجھ سے موسیٰ ابن اسماعیل نے بیان کیا، ان سے حمام نے، ان سے عالم نے. یہ جو عالم ہیں اس سند میں ان کا اصل نام ہے زیاد. حضرت نے بھی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تصریح کی ہے کہ وہ ہوا زیاد. اور زیاد جو ہیں یہ چھوٹے درجے کے تابعین میں سے ہیں، انہوں نے کم صحابہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہے. اور زیاد روایت بیان کرتے ہیں حسن سے، اور حسن یہاں حضرت نے لکھا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، لیکن یہاں مراد حسن بصری ہیں رحمۃ اللہ علیہ. اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بڑے اکابر تابعین میں سے ہیں. تو گویا اس حدیث کی سند میں ایک چھوٹے تابعی ایک بڑے تابعی رحمہ اللہ ان سے روایت کر رہے ہیں. اور ان کی روایت ہے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے سنا ہے. اور یہ ابو بکرہ رضی اللہ عنہ بصرہ جا بسے تھے، اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ خود یہ بات کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں بصرہ میں جو لوگ آئے تھے ان میں حضرت عمران اور حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے بہتر آدمی کوئی نہیں آیا. یہ عمران ابن حسین ہیں، اور حضرت عمران رضی اللہ عنہ اتنے بڑے صحابی تھے رضی اللہ عنہ کہ وہ جب سو کے اٹھتے تھے تو بستر پر لیٹے رہتے تھے. آنکھ کھلتی تھی تو اللہ کے فرشتے لائن لگی ہوئی ہوتی تھی ان کا ہاتھ ان سے ہاتھ ملانے کے لیے، مصافحہ کرنے کے لیے. یہ اپنا ہاتھ بڑھا دیتے تھے، فرشتے ان کے ہاتھ کو چھوتے تھے، مصافحہ کرتے تھے. یہ خود انہوں نے بیان کیا، صحیح احادیث میں ان کی بات آئی ہے. مسلم میں بھی اس طرح کی ایک روایت ہے. تو یہ سارے بصری ہیں. اور ایک صحابی رضی اللہ عنہ یعنی حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، اور یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ انہ انتہا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے، وہو راکع، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں رکوع میں تھے. فرکع، تو حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ نے بھی رکوع کیا. قبل ان یصل الی الصف، قبل اس کے کہ یہ صف میں ملتے. آخری صف جو بھی ہوگی بجائے اس کے کہ وہاں پہنچ کر پھر یہ رکوع کرتے، یہ مسجد میں داخل ہوئے، تکبیر تحریمہ کہی
اور ساتھ ہی رکوع میں چلتے گئے اور رکوع میں چلے گئے اور رکوع میں جا کر چلتے چلتے یہ آ کر ملے ہیں صف سے. فذکر ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا. فقال زادک اللہ حرصا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو تمہاری نیکی کرنے کا شوق اور نیکی کی طلب اور نیکی کرنے کا جذبہ ہے، اللہ تعالی اسے بڑھائے. اور آگے ارشاد فرمایا کہ ولا تعود، لیکن آئندہ ایسے نہ کرنا. یہی روایت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ بھی لائے، اور نسائی کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ایک دوسری حدیث کی سند نقل کی ہے. وہ لائیں اسے حمید بن مسعدہ سے، اور پھر وہ شاگرد ہیں یزید بن زرع کے، اور وہ شاگرد ہیں سعید کے، اور وہ پھر وہی زیاد اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یہ سارے آ گئے. اور ابو بکرہ رضی اللہ عنہ نے کہا حدثہ، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے بات کی، انہ دخل المسجد، انہوں نے کہا کہ وہ مسجد میں داخل ہوئے، یعنی اپنے متعلق فرمایا والنبی صلی اللہ علیہ وسلم راکعون، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں تھے. فرکع دون الصف، تو انہوں نے آخری صف جو بھی نمازیوں کی تھی اس میں ملنے سے پہلے ہی رکوع کر لیا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا زادک اللہ حرصا، اللہ تعالیٰ تمہاری اس نیکی کے شوق اور جذبے کو میں اضافہ کرے. ولا تعود، آئندہ ایسے نہ کرنا. حمید بن مسعدہ یہ بصری ہیں، اور مسلم میں ان کی روایت آتی ہے، اور جگہ بھی ابو داؤد میں بھی. اور ان کے استاد ہیں یزید بن زرع، اور یزید بن زرع سے بہت محدثین روایت نقل کرتے ہیں رحمہم اللہ. اور یہ ان کے بعد سعید ہیں، یہ سعید بن ابی عروبہ ہیں، یہ بھی بصرہ کے رہنے والے ہیں. ابو النضر، اور لکھی بھی ہیں کتابیں انہوں نے. 156 ہجری میں انتقال ہوا. اور اس کے بعد یہ زیاد عالم ہیں، یہ زیاد ابن حسان ہیں، یہ بھی بصرہ کے تھے. اور زیاد تابعین میں سے ہیں، چھوٹے درجے کے، کم صحابہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہے، لیکن انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ کے شاگرد تھے، ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شاگرد تھے، اور ان سے بہت بڑے بڑے لوگوں نے روایت کی ہیں. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بار بار ان کے بارے میں کہتے تھے کہ ثقۃ، یہ بالکل ٹھیک ہیں، بڑے پکے راوی. اور بخاری، ابو داود، ہر جگہ ان کی روایات ملیں گی. اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تو کون نہیں جانتا، 110 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. اور وہ اپنی ایک جہاد کے بارے میں کہتے تھے کہ اس میں 500 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو میں نے دیکھا. اور ان کے استاد ہیں ہی نفع بن حارث کلدہ ثقفی، ابو بکرہ رضی اللہ عنہ، یہ وہی قبیلہ ہے، حجاج بن یوسف اور محمد بن قاسم، یہ سارے حضرات وہیں کے تھے. یہ بہت مشہور صحابی اپنی کنیت سے ہیں، ابو بکرہ رضی اللہ عنہ یہ ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، یعنی نماز میں، اور نماز میں آنظر صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں تھے، اور میں سب پر میں ملنے سے پہلے ہی جھک گیا، رکوع کر لیا، اور رکوع کی حالت میں ہی چلتے چلتے یہ جا کر ملے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی اور یہ فرمایا کہ اللہ تمہارے اس شوق میں اضافہ کرے، مگر آئندہ ایسے نہ کرنا. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں اسی حدیث کو صحیح بخاری کی شرح ہے، یہ بخاری کی روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث پر جو بھی اعتراض کیے ہیں بعض لوگوں نے، تو ابو داؤد اور نسائی کی جو اسناد ہیں اس سے وہ اعتراضات دور ہو جاتے ہیں، پکی حدیث ہے. اور سعید رحمت اللہ علیہ جن کی روایت یہ نسائی میں آئی ہے، بخاری میں نہیں،
ان کی سند میں ہے کہ انہو دخل المسجد، یہ الفاظ زیادہ آ گئے ہیں کہ وہ مسجد میں داخل ہوئے، اور طبرانی کی روایت میں یہ الفاظ آ گئے ہیں اور اضافہ اس میں کہ وقت اقیمت الصلاۃ، نماز قائم ہو چکی تھی، فانطلق، تو یہ جلدی جلدی چلے ہیں نماز کے لیے، یہ دو اضافے اور ہو گئے۔ تیسری بات امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے کہ قد حفظہ النفس، ان کا سانس پھول گیا تھا، یہ حضرت نے خود ارشاد فرمایا، یہ 3 جملے مزید آ گئے۔ چوتھا جملہ یہ آ گیا طبرانی میں کہ فلمن صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے بعد ارشاد فرمایا۔ یہ الفاظ نہ ابو داؤد میں ہیں اور نہ ہی نسائی میں ہیں، نہ ہی یہاں پہ ہیں بخاری میں۔ طبرانی کی روایت میں ہے کہ ارشاد فرمایا ایکم دخل الصف وهو راکع، کون تم میں سے آج نماز میں میرے پیچھے آیا ہے اس حالت میں کہ وہ رکوع میں تھا۔ یہ 4 فکروں کا اور اضافہ ہو گیا۔ 5واں فکرہ یہ آ گیا کہ انہوں نے عرض کیا کہ خشیت، اللہ کے رسول میں اس بات سے ڈر گیا، مجھے خوف ہوا کہ میری یہ رکعت آپ کے ساتھ چلی جائے گی، تو ایک رکعت آپ کے پیچھے نماز پڑھنے میں رہ جائے، میں اس سے گھبرا گیا تو میں جلدی سے رکوع میں چلا گیا۔ 5 ہو گئے۔ چھٹی روایت حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ کی، اور حماد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا ایکم الراکع دون الصف، تم میں سے کون تھا جس نے رکوع کیا ہے سب سے پیچھے ہی۔ یہ سارے اضافے بخاری اور نسائی اور ابو داؤد کی روایت کے علاوہ ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جس کو ہم بار بار عرض کرتے ہیں کہ حدیث کا مسئلہ اتنا آسان نہیں ہوتا۔ جب کوئی آدمی فتوے کی بنیاد حدیث پر رکھے اور کہے حدیث کے مطابق میں بات کرتا ہوں، تو اس کو اتنی سمجھ اور علم ہونا چاہیے کہ یہ حدیث کس کس کتاب میں کن کن اضافوں کے ساتھ آئی ہے، یہاں یہ لفظ نہیں آئے دوسری جگہ آئے ہوں گے، دوسری جگہ نہیں ہے تیسری جگہ آئے ہوں گے، پھر سارے طرق پر غور کرے، ساری سندوں پر غور کرے، سارے الفاظ پر غور کرے، پھر جا کر وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اس حدیث سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ یہ بات درست نہیں ہے صاحب کہ اردو بھی سیدھی نہ پڑھنی آتی ہو اور بخاری شریف کے حوالے دیتے رہیں اور بخاری کھول کے بیٹھ جائے کہ صحیح بخاری میں کیا ہے۔ علم اگر اس کو 100 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو وہ اپنا ایک حصہ بھی کسی انسان کے حوالے نہیں کرتا جب تک کہ آدمی اپنی جسم کے 99% اس علم کو نہ دے دے۔ کیوں ہنستے ابو بکر رضی اللہ عنہ داخل ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اتنی جلدی؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی جو انہوں نے خود ارشاد فرما دی کہ میں ڈر گیا، اور دوسری وجہ یہ بھی تھی جو سنن سعید ابن منصور میں آیا ہے۔ سنن سعید ابن منصور رحمت اللہ علیہ بہت اعلیٰ کتابوں میں سے ہے حدیث کی، اور وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ سے کہا تھا زادہ اللہ شرفا من وجدنی قائما او راکعا او ساجدا فلیکن معی علی الحال التي انا علیہا۔ ارشاد فرمایا تم میں سے جب کوئی آدمی آئے نماز پڑھنے کے لیے تو مجھے جس حال میں پائے، خواہ میں کھڑا ہوں، خواہ رکوع میں ہوں، خواہ سجدے میں ہوں، جس حالت میں میں ہوں میرے ساتھ مل جائے۔ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ روایت لائے ہیں حضرت علی اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما کی، مگر اس کی سند میں کچھ ضعف ہے، اور یہ سعید ابن منصور رحمت اللہ علیہ کی روایت جو ہے اس ضعف کو ہٹا دیتی ہے۔ اگر کسی کی نظر صرف ترمذی اور ابو داؤد ہی پر رہے گی تو وہ سمجھے گا حدیث ضعیف ہے، لیکن جب سعید ابن منصور کی روایت کو دیکھے گا تو پھر خیال آ جائے گا، اگر علم ہوا کہ یہ روایت درست ہے۔ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ کی ساری تحریر کا یہ خلاصہ ہے، جو کچھ کہ انہوں نے صحیح بخاری میں کتاب الاذان میں باب اذا رکع دون الصف میں لائے ہیں یہ حدیث، اس کا خلاصہ یہ۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ
نماز میں آئے۔ ساری روایات کو اب آپ جمع کر لیجئے تو معلوم ہوا کہ وہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ سے فرما رکھا تھا کہ میں جس حال میں ہوں مجھ سے مل جایا کرو۔ ایک اور دوسرے انہیں ڈر ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز کی ایک رکعت بہت بڑی چیز ہے، ایک رکعت بھی کیوں مس ہو جائے، اور انہوں نے فوراً سے اللہ اکبر کہہ کے رکوع کر لیا۔ رکوع کی حالت میں آہستہ آہستہ چلتے چلتے اس صف میں جا پہنچے جو صف آخری تھی، جہاں انہیں اصل میں کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اور ان کا سانس پھولا ہوا تھا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ کون مجھ سے نماز میں اس طرح ملا ہے کہ وہ رکوع کی حالت میں تھا، یا پھر دوسرا ترجمہ یہ کہ میں رکوع کی حالت میں تھا۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں تھا، اور میں نے اس وجہ سے یہ بات کی کہ کہیں میری رکعت نہ رہ جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زادک اللہ حرصاً، اللہ تمہارے اس شوق میں اضافہ فرمائے، مگر آئندہ ایسے نہ کرنا۔ یہ حدیث کے آخری لفظ جو ہے نا بلا تعود، لکھا تو ایک ہی طرح گیا ہے، مگر محدثین نے اس کو یا تو پڑھا ہے لا تعدو، اور لا تعدو اگر پڑھا جائے تو اس کا ترجمہ یہ ہو جائے گا کہ نماز کے لیے دوڑ کر نہ چلا کرو، اور پھر اس کا یہ جو فکرہ ہے وہاں جا ملے گا کہ ان کا سانس پھول گیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کر نہ چلا کرو، مطلب یہ کہ اطمینان سے وقار سے آؤ۔ اور جن محدثین نے لا تعود پڑھا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جماعت میں تاخیر اور بالکل اکیلے امام کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز شروع کر دینا، یہ حرکت نہ کرنا۔ اور اسی وجہ سے بعض محدثین کے نزدیک اگر کوئی آدمی پوری صف میں لوگوں کے پیچھے اکیلے کھڑا ہو جائے گا امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تو اس شخص کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ وہ اسی سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تعود، یعنی تنہا امام کے پیچھے نماز پڑھنا، یہ نہ کرنا۔ اور تیسرا جو پڑھا ہے اسے عین پر زیر کے ساتھ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تعد، یعنی اے ابو بکرا تمہوں نے جو نماز میرے ساتھ اب پڑھ لی ہے یہ ہو گئی ہے، تمہاری نماز بالکل صحیح ہے، لا تعد، اس نماز کو لوٹانا نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر یہ بحث بھی لکھتی ہے، اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو لکھا ہے۔ اب ان تینوں الفاظ میں فرق کرنا کہ حدیث کے آخر پر جو آیا ہے یہ ولا تعود ہے یا ولا تعید ہے یا لا تعدو ہے، یہ کیا ہے، اس کے لیے کچھ عربی کا لکھنا پڑھنا بھی ضروری ہے۔ افسوس ہے اردو کے الفاظ نہیں نا، تو سوچنا چاہیے کہ اردو صحیح نہ پڑھنی آتی ہو اور بچوں کی کہانیاں امرو اجار پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ لفظ امر ہے تو امر کی بجائے امرو پڑھتے ہیں۔ جنہیں امر اور امرو پڑھنا نہیں آتا، دونوں میں فرق نہیں پتہ چلتا، وہ بھی کہتے ہیں کہ بخاری میں یہ ہے، مسلم میں یہ ہے۔ حنفی جو ہیں حدیث کے خلاف ہیں، کچھ حد ہے جہالت کی، نہ کرے ایسے۔ اور کہتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اپنے محلے کے مولوی صاحب سے سن لیا ہے، تو اپنے محلے کے مولوی صاحب جن پر سارے محلے کا اتفاق نہیں ہو سکتا کہ یہ کس کردار کے آدمی ہیں، ان کی تقلید جائز۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کی ثقافت پر اور جن کی تقوی پر اور جن کی نیکی اور طہارت پر ان کے سارے اہل زمانہ متفق تھے، اور بڑے بڑے لوگ کہتے تھے کہ ہم بیت اللہ میں جا کر قسم اٹھانے کو تیار ہیں کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنا مثل اپنا جواب نہیں رکھتے تھے، اور پھر صدیوں سے امت ان کی تقلید کرتی آ رہی ہے، وہ ان کی تقلید ناجائز اور اپنے محلے کے مولوی صاحب کی تقلید جائز۔ لیکن صاحب
یہ ہوتا ہے، زوال جب قوموں پہ آتا ہے تو پھر یہی ہوا کرتا ہے۔ تو یہ جو آخری الفاظ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمائے تھے، اس کے پڑھنے میں محدثین کا اختلاف ہے۔ اور اس بات میں آخری جو چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا اعادہ تم پر نہیں ہے، پوری امت اس بات پر متفق ہے۔ امت سے مراد ائمہ اربعہ اور جمہور امت سارے اس پہ متفق ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کے لوٹانے کا حکم نہیں دیا۔ طبرانی کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اصول کی بات ارشاد فرمائی اور فرمایا صلی ما ادرکتا، جو نماز میرے پیچھے پڑھتے ہو، جو تمہیں مل جائے وہ پڑھ لیا کرو، وقت ما سبقک، اور جو رہ جائے میرے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو جایا کرو، اپنی نماز پوری کرو، جیسے کہ ہم سب لوگ مسجدوں میں جو بھی نماز پڑھتے ہیں ایسے ہی پڑھتے ہیں کہ جو امام کے ساتھ مل گئی اسے پڑھ لیا، جو امام کے علاوہ رہ گئی تھی اسے کھڑے ہو کے پورا کر لیا نماز کے بعد۔ اس پہ کچھ لوگوں کا خیال جو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ انہیں نماز پڑھنے کا حکم دے دیا تھا، بالکل غلط ہے۔ وہ اس حدیث کو سمجھے ہی نہیں، اور اس کی تفصیل کے لیے مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے غیث الغمام کے نام سے جو رسالہ لکھا ہے اس کو پڑھنا چاہیے، اور مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ جو 1264 ہجری میں پیدا ہوئے تھے اور 1304 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، ان کے رسائل کچھ عرصہ پہلے کراچی میں چھپ گئے اور مجموعۃ رسائل لکھنوی کے نام سے چھپے ہیں، یعنی شیخ عبدالحی لکھنوی ہندی رحمت اللہ علیہ کے رسائل، اور اس کی تیسری جلد ہے، اور تیسری جلد میں انہوں نے اس بات پر بحث کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کا کیا مطلب تھا، اور ثابت یہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس نماز کے لوٹانے کا حکم نہیں دیا، اور پوری امت اس بات پر جمہور متفق ہیں، چاروں ائمہ، کہ ان کی نماز ہو گئی تھی۔ اچھا صاحب، ان کی نماز جب ہو گئی تو آج ہم اور آپ جب مسجد جاتے ہیں اور امام رکوع میں ہوتا ہے اور ہم رکوع میں ان سے مل جاتے ہیں تو پھر ہماری نماز بھی ہو جاتی ہے۔ یہ مسئلہ صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہی نہیں، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سارے اس بات کے قائل ہیں کہ جو آدمی بھی امام کے ساتھ رکوع میں مل جاتا ہے اس کی نماز ہو گئی۔ حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے صاف صاف کہ رکوع میں ملنے والے مقتدی کی رکعت پوری ہونے پر، مکمل ہونے پر، اس کی برکت ہو جانے پر امت کا اتفاق ہے۔ اور ابن عبد البر کوئی معمولی آدمی نہیں تھے، وہ حافظ الحدیث تھے، اور حافظ الحدیث کا مطلب متاخرین نے یہ لیا تھا کہ اسے کم سے کم بھی 1,00,000 احادیث پر اس کی نظر ہو، اور جو پچھلے زمانے کے تھے وہ تو کہتے تھے 10,00,000 پر نظر ہو۔ اور حافظ رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ پوری امت کا اتفاق ہے اس بات پر کہ نماز ہو گئی، اور اس کو یعنی رکوع میں ملنے کو پوری نماز ہو جانا، رکعت کا ہو جانا، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن مسعود، حضرت ابو بکر، زید ابن ثابت، عبداللہ ابن زبیر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ سب کے سب جو رکوع میں کبھی ملتے تھے امام سے تو یہ یہی فتویٰ دیتے تھے کہ اس کی نماز ہو گئی، اور اس حدیث سے
جمہور امت نے اور ائمہ اربعہ نے یہ سمجھا ہے کہ جو رکوع کو پا لیتا ہے اس کی رکعت ہو جاتی ہے. اور یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی نماز کس وقت کی ہے؟ یہ یقیناً 8 ہجری میں اسلام قبول کیا ہے، اس کے تو بعد کی ہے نا بھائی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا 2.25 برس کے بعد. اور یہ یقینی بات ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس نماز میں رکوع سے پہلے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تھی. اگر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے سورہ فاتحہ پڑھی ہوتی تو پھر وہ رکوع پیچھے کیوں کھڑے ہو کے کرتے اگر اتنا ہی وقت مل گیا تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو جو منع کیا ہے تو اس لیے منع نہیں فرمایا کہ رکوع میں کیوں شریک ہو گئے ہو، بلکہ وہ جو رکوع کی حالت میں چل کر آئے ہیں نا، جس طرح اس کی وجہ اس سے منع فرما دیا. اسی لیے محدثین اس بات کی طرف گئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں منع کیا. پھر وہ کہتے ہیں اس لیے منع کیا کہ آرام سے، سکون اور وقار سے آنا چاہیے. مطلقاً رکوع میں ملنا اور بات ہے، اور رکوع کے لیے رکوع کی حالت میں چل کر پھر ایک صف میں آ کر ملنا اور بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بات ناپسندیدہ ہوئی وہ یہ کہ رکوع کی حالت میں چل کے آگے کیوں آ کے مل رہے ہو، رکوع کی حالت میں چلنا ہی نہیں ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کا اظہار فرمایا. اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے صف میں ملنے سے پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے رکوع کر لیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لوٹانے کا حکم نہیں دیا. تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا ہر رکعت میں واجب اور فرض نہیں ہے. اگر یہ فرض اور واجب ہوتا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی یہ نماز ہوئی ہی نہیں. غور کر لینا چاہیے ان لوگوں کو کہ اس حدیث سے پوری امت نے پچھلے زمانوں میں کیا سمجھا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز کے لوٹانے کا حکم نہیں دیا. اگر فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہوتا جیسے کہ بعض لوگوں کا گمان ہے تو یہ رکعت نہیں ہوئی تھی. جب رکعت نہیں ہوئی تھی تو نماز ہی نہیں ہوئی تھی. سو یہ کہنا کہ جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز ناقص ہے، کل عدم ہے، بیکار ہے، باطل ہے، ایسے لوگوں کی نماز ہی نہیں ہوتی. اور جب نماز نہیں ہوتی تو یہ مسلمان نہیں رہتے، کافر ہو جاتے ہیں والعیاذ باللہ. سوچنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں 2.25 برس ابھی باقی تھے. اس وقت کا یہ واقعہ ہے. کیا یہ بھی فتویٰ دیا جائے کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کی نماز نہیں ہوئی؟ اور پھر پوری امت اور جمہور فقہا اور چاروں جو کہتے ہیں کہ جو رکوع میں مل جائے گا اس کی رکعت ہو جائے گی، تو پھر ان کے جتنے بھی متبعین لاکھوں نہیں کروڑوں کے حساب سے ہر زمانے میں رکوع میں مل کے اپنی نمازوں کو کہتے رہے ہیں کہ ہماری نماز ہو گئی، کیا ان سب پر یہ فتویٰ دیا جائے کہ ان میں سے کسی کی نماز نہیں ہوئی؟ اور ایک رکعت چھوڑتے رہے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے چھوڑ دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات اس پہ ارشاد نہیں فرمائی. اس فتوے کی زد کہاں جا کر پڑتی ہے؟ حضرت زید بن ثابت، سعید بن جبیر، عروہ، ابو سلمہ، عطا بن ابی رباح اور لیث بن سعد، ان سب کے فتوے رحمت اللہ علیہم علامہ عینی رحمت اللہ علیہ نے عمدۃ القاری میں نقل کیے ہیں. علامہ عینی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا 855 ہجری میں، اور وہ ان سب کے متعلق کہتے ہیں کہ لا بأس بذلک اذا کان قریبا، جب کوئی مقتدی قریب ہو اور وہ مل گیا اس طرح رکوع کی حالت میں تو نماز ہو گئی، کوئی بات نہیں. تو سورہ فاتحہ جب چھوڑ دی تھی پھر کیسے نماز ہو گئی؟ اس لیے صرف حنفی ہی نہیں
باقی تینوں ائمہ کو بھی بتلانا چاہیے تھا، ان کے مقلدین کو بھی، کہ کسی کی بھی نماز نہیں ہوتی جو رکوع میں مل جاتا ہے اسے رکعت نہیں ملتی، جبکہ آج تک امت میں اس بات کا قائل نہیں ہوئے۔ ہر کوئی کہتا ہے کہ جس کو رکوع مل گیا اس کو رکعت مل گئی، جمہور امت اور جمہور فقہا کا یہی مسلک ہے جو انہوں نے اپنی اپنی مسلک کی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ اس لیے غور کر لینا چاہیے، یہ حدیث ہر جگہ ہے، صحیح بخاری میں بھی، ابو داؤد، نسائی وغیرہ وغیرہ مشکات کے حوالے دے دیے، اور ہر مقام پر یہی ملے گا کہ یہ رکوع میں آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز کو درست قرار دیا ہے، اور یقیناً اس نماز میں فاتحہ نہیں پڑھی گئی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز بغیر فاتحہ کے بھی امام کے پیچھے جب کوئی مقتدی نہیں پڑھتا تو اس کی نماز بالکل درست ہو جاتی ہے، اور اسے فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، جیسے کہ حنفی فقہا کا فتویٰ ہے، اور اس بحث کے آغاز میں ائمہ کا مسالک نقل کر دیا گیا ہے۔ حدیث میں مزید دلائل جو ہیں انشاءاللہ اگلی نشست میں عرض کیے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔